محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. میں کہ جب عید کے لیے گھر سے نکلو یہ تکبیر تشریف پڑھو. اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہم نے بڑے مجاہدے کیے، بڑی قربانیاں کی، طویل روزے رکھے، طویل سجدے کیے. ہماری نظر عبادات پہ نہ جائے بلکہ پھر اللہ پہ جائے. ہم ایک بہت بڑا اجر لینے جا رہے عید کے نام پہ. عید کے نام پہ اللہ کو راضی کرنے جا رہے، اور عید کے نام پہ اللہ پاک بندوں کو خزانہ غیب سے برکتیں عافیتیں عطا فرماتے ہیں اور اس کا صلہ دیتے ہیں. لیکن اس پہ ہماری نظر اپنی ذات پہ نہ جائے کہ اللہ جو توفیق ملی محض تیری رحمت سے ملی، جو عنایت ملی محض تیرے فضل سے ملا، اور پھر اس پہ اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہے. اللہ اکبر اللہ تو بڑا ہے اور تیری بڑائی کی وجہ سے میں بڑی عبادتیں کر سکا، اور تیری عظمتوں کی وجہ سے میں تیری ذات کی طرف متوجہ ہو سکا، اور تیری چاہت کی وجہ سے مجھے یہ سجدے نصیب ہوئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ اللہ تو نیکی کی توفیق محض تیرے فضل سے ہی ملی، اور گناہوں سے بچنا تیرے کرم سے ہوا. یہ تیرے ہی رحمت سے، تیرے فضل سے اور تیرے کرم سے ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس لیے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھو، بس نماز کی تیاری کرو. نماز فجر پڑھو اور کوئی نفل نہ پڑھو. اب تمہارے لیے عید کی تیاری، عید میں پہلے سے شامل ہونا، اور عید میں یہ تکبیر پڑھنا، تشریق، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی عبادت ہے. اسلام کا نظام عجیب ہے. وہ بندے کی نظر بندے سے ہٹا کے اپنی ذات کی طرف میرا رب لاتا ہے. جب بندہ اپنی نظر اپنے اوپر رکھتا ہے تو اسلام کہتا ہے نہیں، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. میں ابھی تکبیرات پڑھتا ہوا آ رہا تھا، گھر سے نکلا تو تکبیرات پڑھتے ہوئے ایک پل میں اسلام کا نظام میرے سامنے آیا کہ ہمیں تکبیرات کیوں دی ہیں. ایک تو اللہ کی عظمت، کیوں؟ اچھا لباس پہنے گا اپنے اوپر نظر چلی جائے گی. تھوڑا سا لباس فخر کا ہو یا فخر کا نہ ہو، اجلا ہو، اپنے اوپر نظر چلی جاتی ہے. گاڑی کا ماڈل بدلتے ہی طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. موبائل کا ماڈل بدلتے ہی، جوتی بدلتے ہی انسان کی کیفیتیں منتقل ہوتی ہیں. یہاں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور نظر اللہ پہ جائے. کیا کمال ہے. ایک پل میں میرے اندر خیال پیدا ہوا میں تکبیریں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تو اندر سے مجھے جو جواب ملا وہ جواب یہ ملا کہ لباس پہ نظر نہ ہو، اور لباس کے حسن و جمال پہ نظر نہ ہو، اور پھر اپنی عبادات تک پہ نظر نہ ہو، بلکہ اس بات پہ نظر ہو کہ اللہ جو ہوا تیرے فضل سے ہوا، جو ہوا تیرے کرم سے ہوا،
اور جو ملا تیری عنایت سے ملا۔ میں تو اس قابل نہ تھا مولا، میں اس قابل کہاں تھا؟ یہ تیری شان کریمی سے ہی سارے فیصلے ہوئے، اور تیری شان کریمی سے ہی سارے منظر بنے، اور ساری عنایتیں اور ہدایتیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، کئی سالوں کے بعد تسبیح خانے میں آ کے میں نے عید کی نماز پڑھی۔ کیوں؟ رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا۔ عید کہاں؟ کئی سالوں کے بعد میں نے عید کی نماز پڑھی۔ تو تکبیرات اصل میں ایک پیغام ہے کہ ہماری نظر ہمارے اوپر سے ہٹے، ہماری نظر مخلوق سے ہٹے، خالق پہ جائے۔ میں مٹنے والے جہان کو لے کے چل رہا ہوں، لباس خاک ہو جائے گا، اور میرے جسم کو ڈھانکنے والے پاؤں کے جوتے خاک ہو جائیں گے، اور میرے اوپر جو لگی خوشبو ہے یا فخر کا کوئی اور سامان تاج دھرا ہے، رکھا ہے، وہ سب خاک ہو جائے گا، لیکن ایک چیز زندہ رہے گی، وہ رہے گی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ چیز سدا زندہ و تابندہ رہے گی، روشن و عیاں رہے گی۔ جب بھی کوئی موقع ہے میرے رب نے مخلوق سے نظر ہٹوائی ہے اور خالق پہ نظر آئی ہے، کہ ہماری نظر مخلوق پہ نہ، خالق پہ۔ اللہ تو کرتا ہے اور تجھ سے ہوتا ہے، اور تیری چاہتوں کا نام وجود ہے۔ عید کا دن تو نے دکھایا، اور دیکھو ایک بات بڑی اہم ہے، اگر ہماری خوشیوں پہ نظر اللہ پہ ہوگی، اللہ خوشیوں کو زندہ رکھے گا، اور اللہ خوشیوں کو تابندہ رکھے گا۔ اور ہماری خوشیوں میں اللہ پہ نظر ہٹ گئی اور غم پہ اللہ پہ نظر آئی، اللہ پاک جل شانہ آزمائش لیتا ہے، خوشیاں دے کے، وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوشیاں دے گے، کبھی غم دے گے، اور کبھی پھل دے کے، کبھی بیٹے لے کے، کبھی دے کے۔ اگر تمہاری نظر ہماری ذات پہ رہی، ہم خوشیوں کو لوٹائیں گے اور بار بار لوٹائیں گے، اور ورنہ تو پھر خوشیاں مختصر کر دیں گے۔ اور اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، پھر دن بڑے لمبے ہو جائیں گے اور سائے ڈھلیں گے نہیں، وہ فقر کے ہوں، وہ غربت کے ہوں، وہ بیماریوں کے ہوں، وہ قرضوں کے ہوں، وہ مشکلات اور مسائل کے دن ہوں، وہ زندگی کی ناکامیوں کے دن ہوں۔ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، مولا آج دن بہت بڑا ہو گیا ہے، دن لمبا ہو گیا ہے، اس کا سایہ ڈھلتا ہی نہیں، دھوپ ہی دھوپ ہے، میں تو کہیں چھاؤں میں سر چھپا لوں۔ عید عید تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عید ہے، عید پہ پہلے قدم پہ نظر گئی تو اللہ پہ، پھر ایک اگلا مرحلہ آتا ہے، پھر عید پہ یہ دنیا کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو لوگ مبارک دیتے ہیں، ملتے ہیں۔ یہ اٹھنے والے ہاتھ، یہ بڑھنے والے قدم انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یا ان سے پوچھو جن کی طرف ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ان کی حفاظت میرا اللہ کر سکے تو کر سکے۔ وما ابرئ النفس ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ خیال کرنا تمہارا رب ہی ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، الا ما رحم ربی۔ یہ اٹھنے والے قدم، عید مبارک، مرحبا، آئیے، بڑھنے والے ہاتھ، استقبال، یہ بندے کو توڑ دیتا ہے، اس کا اندر کا اخلاص کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ممبر پہ بیٹھنے والے، شہرت پانے والے، وہ اپنے مخلص ہونے کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ وہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون۔ یہ یہاں بھی اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے ایک فوراً ذہن ہے کہ دیکھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دنیا ساری تیرا استقبال کرے، دنیا ساری تجھے مرحبا کہے. خیال کرنا ہونا ہے تمہیں خاک، یہ سب خاک سمجھنا، اور پھر دل میں کہنا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا. مولا اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دے، مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا. میں دیکھوں تو میں کہوں میری کوئی حیثیت نہیں. یہ لوگ جو مجھے کہہ رہے مرحبا کہہ رہے، اس وجہ سے کہہ رہے کہ میں اللہ کا نام لے بیٹھتا ہوں. معلوم ہوا اصل تو اللہ کا نام بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی اس بندے کو ہٹا دیں جو مجمع کو جوڑ رہا ہے. اب بیٹھ جائیں، لوگوں کو بیٹھنے دیں جہاں بیٹھنے، کوئی رش نہیں. بھائی چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں. کیوں بحث کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں. چھوڑ دیں. ہر جگہ پابندیاں نہ لگائیں. ادھر جاؤ ادھر بیٹھیں، اللہ کی مخلوق ہے. کوئی بہت جگہ ہے. تو پہلے سے تمبو لگانا تھا نا. نظر کی خواتین پہ نظر جو پڑتی ہے تو پہلے اپنی حفاظت خود کرنی تھی. تمبو لگانا تھا نا دائیں طرف. تمبو اس لیے پڑے ہیں کہ آپ دائیں طرف چاروں طرف لگائیں. آپ کے ذمے ہے. کوتاہی تو ہماری ہے. اس کا مخلوق کو قصور کیوں دیتے ہو؟ تو ہماری نسبتیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. کیا کہتے؟ ہاں لیں کر. ہماری نسبتیں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اب دیکھیں ہماری ایک غلطی سے سارا مضمون میرا ختم ہو گیا. پہلے سے ہمیں اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے. ذمہ دار اس لیے ہوتے میں ایک مضمون لے کے چل رہا ہوں. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں عبدالہادی صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک تانگے والا تھا. حضرت کو بعض وقت لے جاتا تھا، حضرت کی بستی میں رہتا تھا. تو ایک دفعہ وہ تانگے والا آیا. حضرت کی محفل تھی، غریب تھا. حضرت کے خادم نے اسے یوں ہٹایا ایک طرف. بھئی یہاں کچھ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یوں ہو جاؤ. حضرت نے فرمایا فقیرو اس کو روکو. خادم روکو. وہ نہ روکا، پھر روکا، پھر نہ. فرمایا میں اس تانگے والے کے ساتھ اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں، یہ آئے گا تو مجھے نور مل جائے گا. اس کو روکو، اس نور کو آنے دو. کہ تانگے والا بے حیثیت تھا، دنیا کے اعتبار سے بے حیثیت تھا. میری وہ نظر نہیں کشف کی کہ میں کہہ رہا ہوں میں بھی وہی ہوں. بعض اوقات بعض بے حیثیت لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان انہیں کچھ نہیں سمجھتا لیکن سب کچھ انہی کے ساتھ ہوتا ہے. سب کچھ ہوتا ہی انہی کے ساتھ ہے. منبر پہ بیٹھنے والے کو لوگ حضرت کہیں گے لیکن جو نیچے بیٹھے ہیں بعض اوقات شاہد کامل حضرت کامل وہ ہوتے ہیں. اللہ کی نظر میں کون کیا کمال رکھتا ہے. پھر لوگ تیرا استقبال کریں گے اور کہیں گے مرحبا عید کی طرف. بے حیثیت آدمی کو کون عید ملے، کون سلام کرے، اس کو کون پکڑے؟ جس کی دنیا کے اعتبار سے کوئی حیثیت ہے یا دین کے اعتبار سے کوئی حیثیت ہے، اس بندے کی طرف لوگ متوجہ ہوں. تو وہاں بھی حکم ہے کہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ چیز اس لیے ہے کہ ہماری نظر جب بھی ہو اللہ کی ذات عالی سے نہ ہٹنے اور اللہ کے خزانوں سے نہ ہٹنے پائے. ہماری نظر ہٹنے نہ پائے، ہماری نظر ہٹنے نہ پائے، ہماری نظر نہ ہٹنے پائے. ہماری نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پہ ہو کہ اللہ تو کر دے، اللہ تیرے کرنے سے ہوگا. بھائی اب خدمت والا وہاں کھڑا ہو، کوئی بندہ آ کے نفل نہ پڑھے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. اب کھڑا ہو، جو نفل پڑھنے لگے اس کو روکو. ایک بندہ تھا
طواف کر رہا تھا، یہ سچا واقعہ، طواف جو کرنا شروع ہوا ظہر ہو گئی، کہ اللہ کے طواف ختم کب ہوگا، کرتا رہا، اس نے کہا جیسے نماز کا سلام پھرتا ہے طواف کا بھی سلام پھرے گا، وہ تو کعبہ کا طواف تو چل رہا، کہہ رہے کہ طواف ختم کب ہوگا، سادہ مخلص آدمی تھا۔ ایک بندے نے آ کے یہاں نماز پڑھنی شروع کر دی، اب یہ دوسرے نے شروع کر دی، بھائی نہیں ہے نفل، اب یہاں بندہ کھڑا کرو کہ نفل نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا کوئی امر کے بغیر نہیں، میرے رب کا کوئی امر ایسا نہیں ہے کہ عبث ہو، بیکار ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کوئی امر بیکار نہیں۔ ساری زندگی تکبیرات پڑھی ہیں لیکن اس بات پہ نظر نہیں گئی، کیوں پڑھی؟ تکبیرات ساری زندگی پڑھی ہیں، اس بات پہ نظر نہیں گئی کہ ہم تکبیر کیوں پڑھتے ہیں۔ پھر اگلی بات فرمایا کہ ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ، راستے میں فرشتے اس بندے کا استقبال کرتے ہیں اور راستے میں اس فرشتے اس بندے کو مرحبا کہتے ہیں، اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ رجسٹر لے کے کھڑے ہو کے ان پہ نام لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عید کے لیے جا رہے، اور اللہ کے ہاں ان کی حضوری پیش کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فرشتے تمہاری گواہیاں لکھیں، زیادہ سے زیادہ فرشتے تمہاری گواہیاں لکھیں۔ یہ باقاعدہ فرشتے جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ راستے بدلنا، فرشتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت، تکبیرات، اللہ کی عظمت بیان کر رہے اس کا گواہ بنانا، یہ اللہ کے ہاں اس کی عظمت ہے، اور اس بات کا بہت کمال ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ خوش ہو جائے کہ میرے بندے نے زیادہ سے زیادہ میری عظمت کو بیان کیا۔ اور اگلی بات یہ ہے، اگر اللہ کی عظمت اس میں زیادہ کوئی اور لفظ ہوتے تو اللہ پھر نماز میں اللہ اکبر کی جگہ سبحان اللہ کہتا، ایک تکبیر سے دوسری تکبیر، ایک رکن سے دوسرے رکن، رکوع سے سجدے، سجدے سے رکوع، یا نماز کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اگر اس سے کوئی اور عظمت والا بول ہوتا تو اللہ کہتا الحمدللہ، ہم الحمدللہ سنتے نماز شروع کر لیتے، یا خود الحمدللہ پڑھتے اور نماز شروع کر دیتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اکبر کا جو بول ہے، اللہ اکبر کا جو بول ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور میرے رب کی عظمت اس بول کے اندر ہے، میرے رب کی عظمت اس بول کے اندر ہے، اس بول میں میرے رب کی عظمت ہے، اس بول میں میرے رب کی عظمت ہے۔ ہماری نظر پہ اللہ کی عظمت جتنی جچتی چلی جائے گی، ہماری نظر میں اللہ کی ذات عالی کا خیال گمان جتنا دل میں آتا چلا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد ہے ہی اللہ، اس سے پہلے اللہ تھا، اب ہم ہیں۔ ہم دو قسم کے ہیں، ایک ہم عربی والا، ایک ہم اردو والا۔ عربی والا ہم ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، وہ ہے غم، ہر وقت دل کو ایک غم لگا رہے، ایک ہم وہ ہے۔ ایک ہم اردو والا ہے، اردو والا ہم سے مراد ہم ہی ہم ہے۔ ایک ہم یہ ہے کہ ہم ہیں اور یہ ہم چند دنوں کا ہے، اس کے بعد ساری عمر کے لیے اب بھی اللہ ہے، عالم ارواح میں تھے تب بھی اللہ ہے، عالم برزخ میں تب بھی اللہ ہے، اب عالم شہود میں ہے تب بھی اللہ ہے۔ اب یہ مشق کرانی ہے کہ اپنی زندگی میں جہاں ہماری زندگی میں ہمیں کوئی عظمت ملے، استقبال ملے، ہمیں کوئی شہرت ملے، ہماری طرف ہاتھ بڑھے اور ہماری طرف قدم اٹھیں اور ہماری طرف شوق کی آنکھیں پھیلیں، تو ہماری نظر فوراً اللہ پہ جائے۔ اس لیے اچھا لباس پہننے والے
تو کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہماری نظر یہاں جائے اور ہماری نظر اس پہ اٹھے. یہ مومنانہ صفات ہیں، مومنانہ صفات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس پہنا تو دیکھا تو اس میں خوبصورتی آ رہی اور اپنے قمیض کے اگلے حصے کو چھری سے کاٹ دیا اور اس میں بدصورتی آ گئی. اور میں عمر کی کیفیت بدل گئی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ عمر کی کیفیت بدل جائے. پھر یہ مشق کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا، میرے آقا نے پوچھا عمر کیا حال ہوگا تیرا قبر میں؟ نکیرین کے سامنے ایسے اشارہ کر کے کہنے لگے دل کی طرف. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دل یعنی جس میں ایمان ہے یہ میرے ساتھ ہوگا؟ ہاں عمر تیرے ساتھ ہوگا. میں حضور کوئی خوف نہیں، پھر کوئی خطرہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ساری عمر اس دل کو بچایا. دل پہ کوئی بھی غبار آیا، اچھے لباس کا، استقبال کا، لوگوں کے مبارکبادوں کا، اٹھنے والے قدموں کا، بڑھنے والے ہاتھوں کا، کوئی بھی غبار آیا اس دل کو بچا بچا کے رکھا. پھر اس دل پہ جھاڑو پھیرتا رہا. گاڑی کے آگے ہوتا ہے نا وائپر جو شیشے کو صاف کرتا ہے، شیشے کو صاف کرتا ہے، وہ ہوتا اس لیے ہے. یہ تکبیرات کہتا ہے وہ. مجھے یاد ہے ایک گاڑی میں نے سفر کیا، زندگی میں 2 گاڑیوں کے سفر مجھے یاد ہے. ایک گاڑی کی اگلی لائٹیں نہیں تھی اور رات تھی، اچ شریف سے احمد پور آنا تھا، اس کی اگلی لائٹیں نہیں تھی. اور جو بندہ گاڑی چلا رہا تھا اس کی نظر بھی کمزور تھی. مجھے وہ سفر یاد ہے. اب ساری میری توجہ دائیں طرف تھی. میں کہہ رہا ہوں دائیں طرف گاڑی اتر رہی ہے، وہ یوں کر لیتا. پھر کہہ رہا ہوں بائیں طرف اتر رہی ہے. اس میں ایک بات بھی سنتے جائیے. اگلی گاڑی کی لائٹیں جو ہیں وہ تھیں اور پچھلی گاڑی کی بھی لائٹیں تھیں اور درمیان والی کی گاڑی کی لائٹیں خراب تھیں. سفر تھا، درمیان والا اگلی اور پچھلی لائٹوں کے درمیان میں صحیح سفر میں چل رہا تھا. ٹریفک وارڈن نے درمیان والے کو روکا اور چلان کر دیا. غور سے سنیے گا یہ بات. اور چلان کر دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ چلان کیوں کیا؟ میں تو صحیح چل رہا ہوں، حادثے کا کوئی احتمال نہیں. میرے آگے میرا والد جا رہا، اس کی گاڑی ہے، پیچھے بھائی جا رہا، اس کی گاڑی ہے، میری گاڑی کی لائٹیں خراب ہیں، میں آگے اور پیچھے والے کی لائٹوں میں سفر کر رہا. تو ٹریفک وارڈن نے کہا اس شہراہ پہ انسان اپنی روشنیوں سے چلتا ہے، اور اگر اپنی روشنیاں نہ ہو تو چلان ہو جاتا ہے. قبر میں اپنی روشنیوں سے چلے گا، پل صراط میں اپنی روشنیوں سے چلے گا. اس زندگی کی شہراہ میں انسان اپنی روشنیوں سے چلتا ہے، اور اگر اپنی روشنی نہ ہوئی تو روشنیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور چلان ہو جاتا ہے. اور آپ کو میں نے رمضان میں ایک بات کہی تھی کہ ٹریفک میں اگر موبائل استعمال کیا جائے چلان ہوتا ہے، سفر میں اگر موبائل استعمال کیا جائے، اور تسبیح خانے کے روحانی سفر میں اگر موبائل استعمال کیا جائے تو بھی چلان ہوتا ہے، اور یہ فرشتے کرتے ہیں. تو یہ اللہ اکبر روشنی ہے، روشنی ہے، اور اس سے نظام عالم چلتا ہے سارا روشنیوں کا. یہ روشنی ہے اور اس کی ہمیں مشق کرائی جا رہی ہے کہ زندگی میں کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان کافورا، بالکل ضعیف انسان، بالکل ضعیف ہے. اور یہ اس کی مشق کراتے ہیں کہ اے ضعیف آدمی تو اچھا لباس پہن رہا آج اور اچھا کر رہا، کہیں تجھے معدہ خراب نہ ہو جائے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قربانی والی عید میں مروڑ کی دوائی پہلے سے بہت زیادہ بنا کے رکھتے تھے.
ایک دو فرمانے لگے کہ یہ دوائی بنا کے رکھ، اس کا لباس جو ہے شربت، انار کا شربت اور پیر مروڑ اور کوچا، اس کی دوائی پہلے سے بنا کے رکھتے تھے۔ یعنی کیوں؟ فرماتے تھے کہ لوگ گوشت زیادہ کھائیں گے، عادی ہے نہیں عمومی طور پہ، پھر ان کو مید میں مروڑ ہو اور واقعی پیچس اور بازوں کا خون آنا شروع ہو جائے۔ میرے اللہ نے میرے مروڑ کی دوائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبر کا مروڑ، اپنی نظر میں اپنے آپ کو عظمت میں دے بیٹھوں، اس کا مروڑ، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اس کا مروڑ اگر ہے تو پہلے سے اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، تکبیرات کہے، تیری نظر تیرے اوپر بھی نہ جائے، تیری نظر دوسروں پہ بھی نہ جائے کہ لوگ مجھے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ تیری نظر اللہ پہ جائے۔ الحکم للہ، الامر للہ، الفوق للہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ تیرا امر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، تیرا امر بہت اونچا ہے، ہماری نظر ہمارے اوپر نہ جائے، بس سب سے بڑی بات ہے۔ یہ تکبیرات کی اللہ جل شانہ نے ہمیں ترتیب بتائی ہے، اور یہ مقصد تکبیرات ہے، یہ فلسفہ ہے تکبیرات کا، گھر سے نہیں، جہاں فرشتوں کو گواہ بنانا ہے، جہاں فرشتوں کو متوجہ کرنا ہے، جہاں فرشتوں کے رجسٹر بھرنے ہیں، وہاں ہمیں اس بات کا گواہ بنانا ہے کہ فرشتوں کا نظام بھی ہمارے ساتھ ہو، اور فرشتے تو ہماری نیکیاں لکھ لیں اور ہمارا اندر کاکھی نہ بچے، ہمارا کچھ نہ بچا، اچھا لباس پہن کے ہمارے اندر ہی کچھ ہو گیا۔ ہو اپنے دل کا کتنا خیال رکھتے تھے، اونٹ پہ بیٹھے ہیں اور سفر ہے بیت المقدس کا، کہا میرا غلام جو ہے وہ بیٹھے اونٹ کی لگام تھامے اور میں اونٹ پہ بیٹھا ہوں، تو غلام کو کہا اب تو چڑھ اونٹ پہ اور میں غلام تیری لگام۔ وَأَمِّرُ الْمُؤْمِنِينَ عمر رضی اللہ تعالی۔ اور جب بیت المقدس سے پہنچے، قدرتی باری غلام کی تھی، اور وہاں کے بڑے بڑے کہانت اور کاہن اور بڑے بڑے نجوم کے علم کو جاننے والے اور پرانی کتابیں کو علوم کو جاننے والوں نے دیکھا، ایسے دیکھا نا، ایسے دیکھتے ہی نظر پڑی، انہیں کہا یہ کون ہے؟ انہیں کہا نیچے اونٹ کی لگام کو لے کر چلنے والے امیر المومنین ہیں، اور یہ غلام ہے۔ انہیں کہا ہماری کتابوں میں یہی کچھ لکھا ہوا تھا۔ آیا نظر دل پہ گئی، ہر پل میں اونٹ پہ چڑھا، میری کیفیت بدل گئی۔ انہیں کہا بھائی اب میں جو ہے اونٹ کی لگام، اب تو اوپر چڑھ، تو بیٹھ، اب میں چلاؤں گا۔ اس دل کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دل کیا میرے ساتھ ہوگا؟ میں ہاں، یہ تیرے دل ساتھ ہوگا جس دل پہ ساری عمر محنت کی، سارے ذکر سلسلہ نقش بندیہ کے، سہروردیہ کے، قادریہ کے، شاذلیہ کے، چشتیہ کے، سارے ذکر اس دل کے لیے۔ یہ اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن تھیسی زمین اندر دفن، پوشاک ہوسی تیرا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دل پہ نظر رکھ کے چل رہے ہیں کہ سواری ہے۔ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں ہے کہ جو خلیفہ ساتھ ہوگا اور جو آ کے فتح کرے گا، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ نیچے اونٹ کی لگام میں ہوگا اور اس کا غلام جو ہے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا، نشانی پکی ہو گئی ہے۔ آ جائیں، یہ چابی ہے، آپ قبول فرمائیں، یہ قبول کریں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ کی بات یاد آئی، فرمایا جب مسجدوں والے اعمال مسجدوں سے ختم ہو جائیں گے، اللہ مسجدوں کو غیروں کے حوالے کر دے گا، پھر تم مسجدوں کے لیے لڑو گے اور پس جاؤ گے، کیونکہ مسجدوں میں مسجدوں والے اعمال مطلوب ہیں، مسجدوں میں مسجدوں والے اعمال مطلوب ہیں، اللہ پھر باطل کے حوالے کر دے گا۔ پھر تم اگر دعوت کے کام پہ آؤ گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اللہ پاک تمہارے ذریعے سے ہدایت کی ہوائیں چلائے گا، اور
باطل سے خود نمٹے گا، اور تم نہیں نمٹ سکتے، پھر باطل سے خود نمٹے گا۔ بڑی گہری بات ہے، سمجھ بہت کم لوگوں کو آئے، پر بڑی وزنی بات ہے، بڑی وزنی بات ہے۔ اللہ جل شانہ کی عظمتوں کے ساتھ لے کر، عظمتوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہماری یہ طبیعتیں ہیں۔ تکبیرات کہیں کہلوائی اس لیے جا رہی ہیں، ہماری نظر اللہ سے نہ ہٹے، اپنے دل کی دنیا پہ نہ جائے، اپنی پوشاک پہ، اپنے استقبال پہ اور اپنی عظمت پہ، لوگ ملنے پہ، راہ چلتے ہوئے سواریوں پہ نہ جائے، بلکہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ نفی ہو رہی ہے اپنی، اللہ تو بڑا، میرا مولا تو سب سے بڑا، عظمتوں والا، اور یہ نفی ہو رہی ہے، نفی ہو رہی ہے کہ اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، اور میری کوئی عظمت نہیں ہے، نفی ہو رہی ہے، یہ نفی ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ساری مخلوق کے جتنے بھی نقشے ہیں وہ مٹنے والے ہیں، کوئی کھڑی مٹی ہے، کوئی پڑی مٹی ہے، انسان کھڑی مٹی، اور ایک وقت آئے گا پڑی مٹی، یہ ساری عمارات کھڑی مٹی، اور ایک وقت آئے گا پڑی مٹی۔ مولا ساری پڑی مٹی، کچھ بھی نہیں، تو ہی تو ہے، تیری عظمتیں ہیں اور تیرا وقار ہے اور تیری شان و شوکت ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہے بات، یہ مقصد تکبیرات ہے۔ یہ تکبیرات کیوں ہیں اور تکبیرات کس لیے ہیں؟ کیا میرے دین کا ہر نظام عبث ہے؟ کیا مخلوق کو صرف مصروف رکھنا ہے؟ نہیں تو۔ ایک ہے دین، سنیں غور سے، اور ایک ہے حکمت دین۔ جس کو دین سمجھ آیا اور حکمت دین سمجھ نہ آئی، وہ دین کے ہر حکم پہ کیڑے نکالے گا، اعتراض کرے گا، اعتراض کرے گا۔ میں کل ایک جگہ بیٹھا تھا پرسوں، اور میں نے ایک جگہ عرض کیا کہ جب حفظ مراتب امت سے ختم ہو جائیں گے، بڑے بڑے فتنوں کے دروازے کھلیں گے۔ حفظ مراتب، مرتبوں کا لحاظ، مرتبوں کا لحاظ، یہ خواص کا حلقہ ہے، یہ عوام کا حلقہ ہے۔ اچھے خاصے بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ مالدار آدمی ہے، عہدیدار آدمی ہے، اس کے مرتبے کا لحاظ ہے یا خوشامد ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، عبس وتولی ان جاء الاعمی، یہ کس لیے ہے؟ میرے آقا بڑے بڑے سرداروں کو لے کر بیٹھے اور ان سے بات کر رہے تھے، مرتبوں کا لحاظ۔ عدی بن حاتم آیا، حاتم تئی کا بیٹا، مسلمان نہیں ہوا تھا، کائنات کی آخری ہستی نے کائنات کی بہترین کملی کو اتار کے اس کے لیے بچھا دیا زمین پہ کہ اس پہ بیٹھو۔ مرتبوں کا لحاظ۔ ایک ہے دین، ایک ہے حکمت دین۔ دین سیکھا، حکمت دین نہ سمجھا، کبھی بھی پیغام کو پھیلا نہیں سکے گا، پھیلا نہیں سکے گا۔ یہ حکمت تکبیرات ہیں کہ میرے اللہ نے آج کے دن تکبیرات کے لیے، عید کے دن، وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، کیوں؟ اور عید الاضحیٰ میں بھی تکبیرات ہے۔ قرب قیامت میں مسجدوں کو سجانا، قرب قیامت میں مسجدوں کو بنا کے فخر کرنا، اور قرب قیامت میں جو قربانی کے جانوروں کو تفاخر سے کرنا، یہ بھی علامات میں شامل ہے۔ میں قربانی کی بھی جی چاہتا ہے کہ قربانی کے اوپر پورا درس ہو، میں ہوتا نہیں ہوں۔ اللہ کے فضل سے حج پہ اللہ حاضری دلوا دیتا ہے، وہ اس کے فضل سے ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا۔
کہ جتنا علامات قیامت بڑھتی جائیں گی قربانی کے جانور کا فخر بڑھتا جائے گا کہ میں نے اتنے بکرے کیے اور اتنا خوبصورت کیے اور اتنی کیے. تفاخر مساجد کے بنانے میں تفاخر, قربانی کے جانوروں کے بنانے ذبح کرنے میں لانے میں تفاخر فخر ہوگا. اس پہ بھی فرمایا ہے کہ تکبیرات پڑھو, تمہاری نظر اس پہ نہ جائے, تمہاری نظر اللہ پہ جائے. مولا جو کچھ ملا تیری توفیق سے ہوا, جو کچھ پایا تیری رحمت سے پایا, اور جو کچھ میرے پاس ہے محض تیرا فضل, محض تیری کریمی. اللہ میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, تو سب کچھ ہے, تیرا سب کچھ ہے. میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, تو سب کچھ ہے, تیرا سب کچھ ہے. لوگ میری عزت کر رہے, لوگ میرا وقار مجھے عزت دے رہے, کیمرے میری تصویریں لے رہے, بس ایک پل میں اپنی اندر کی حیثیت کو بڑا مشکل ہے. یہ مجھ سے پوچھو میں کن مراحل سے گزر رہا ہوں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں, اللہ میری اخلاص کی حفاظت فرمائے. سارا جہان تو مجھے حضرت حضرت کہتا رہا اور میرا اندر بگڑ گیا, تو اللہ کی ہاں کوئی حیثیت نہیں اس حضرت کی. اس سے وہ بہتر ہے جس کو کوئی سلام کرنا پسند نہیں کرتا, وہ تو بڑی حفاظت میں ہے. شہرت تو بہت زیادہ غیر محفوظ چیز ہے, گمنامی نعمت ہے. یہ تکبیرات اس لیے بیان کی گئی ہیں اور اس تکبیرات کا مقصد یہی ہے اللہ پاک مجھے آپ کو دنیا آخرت کی خیروں کے ساتھ نوازے, عافیتوں کے ساتھ نوازے. یقین جانیے بہت ہی زیادہ حفاظت کی اشد ضرورت ہے, بہت ہی زیادہ, ورنہ تو انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. ایک ہے تکبر, ایک ہے عاجزی کا تکبر, اور اس سے بڑا خطرناک ہے عاجزی کا تکبر, وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے عاجزی کا تکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے آ کے عرض کیا, حضور آپ کے بارے میں لوگ فلاں بندہ ایک برا بھلا بہت زیادہ کہہ رہا. بڑا عجیب جواب دیا, پر میں جھوٹی تعریفیں بھی ہوتی ہیں نا, چلو جھوٹی جو ہے ہماری حجب ہو گئی, مخالفت ہو گئی, برابر ہو گیا کام. سمجھ آئی؟ ہماری جھوٹی تعریفیں بھی تو ہوتی ہیں نا, چلو جھوٹی مخالفت ہو گئی, وہ عیب میرے اندر ہے نہیں جو اس نے بیان کیا, چلو جھوٹی مخالفت ہو گئی, کام برابر ہو گیا. یہ اپنے دل پہ ہر وقت ان کے نظر تھی. یہ ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. کمزور ہیں, میرا اللہ کہتا ہے کہ تم کمزور ہو, خلق الانسان ضعیفا. تھوڑی سی چیز آ جائے انسان پتہ نہیں اپنی کیفیتوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, اور تھوڑی سی اپنی تذلیل توہین محسوس کرے ایک پل میں بجھ جاتا ہے. یہی ہماری نظر اگر اللہ پہ ہوگی پھر بجھیں گے نہیں. کہنا مولا تیرے لیے ہے, کوئی ہمارا استقبال کرے نہ کرے, کوئی ہمیں توجہ دے نہ دے, کوئی ہم سے ہاتھ ملائے نہ ملائے, مولا تیرے لیے کیا ہے. بس پھر ایک پل میں ایسی تسلی سی آ جاتی ہے. یہ تجربے کی بات ہے, ایک پل میں تسلی سی آ جاتی ہے. کس نے میرے پر توجہ نہیں کی, کس نے دھیان نہیں دیا, کچھ نہیں کیا, تو میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. میں کہ جو مخلوق کی خاطر کرتا جائے گا اور مخلوق سے اگر صلہ نہ ملا وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گا, چاہے خدمت کے نام پہ یا عبادت کے نام. نقطے کی بات ہے, چاہے خدمت کے نام پہ یا عبادت کے, اور مخلوق کی خاطر کیا تو چل نہیں سکے گا, اور جو اللہ کے لیے کیا تو پھر چلتا رہے گا. کہ میں نے میسج کیا تھا میرا جواب نہیں آیا, میں نے ہاتھ بڑھایا تھا میرا ہاتھ پورا نہیں ملایا یا آدھا ملایا ہے,
میں نے ہاتھ بڑھایا تھا گلے ملنے کے لیے، ادھر مصافحہ کر دیا، مصافحہ بھی نہ ہوا، سلام بھی نہ ہوا، اس کے ساتھ گلے بھی ملے، مصافحہ بھی کیا، میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ یہ دل پہ چوٹیں لگی تھی۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ کو اتنی بڑی ولایت کیسے ملی، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ فرمایا چوٹوں سے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا میں نے ناگواریوں کو برداشت کیا اللہ کے لیے، اور میری نظر اللہ پہ گئی، اور کبھی میں نے اس کو محسوس نہیں کیا، ہر ناگواری پہ دل پہ چوٹ لگی، اور ہر چوٹ میں اللہ کا نور اس درز میں سماتا گیا۔ وہ چوٹ لگی نا، دراڑ آئی اور درزیں بنی اور خلا بنے، سپیس بنی، اس خلا اور سپیس میں اللہ کا نور سماتا چلا گیا، سماتا چلا گیا ہر چوٹ پہ، اور میں اللہ کی نظر، میری نظر اللہ پہ بڑھتی چلی گئی۔ اس پہ اللہ کو ترس آیا، اور اس نے اللہ نے مجھے اپنے نور میں سے نور عطا کیا، اور وہ نور اتنا بڑا کہ بایزید بسطامی بن گئے۔ اور بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے اور کسی نے ان کی زیارت کر لی، بس ایسے دیکھتا رہ گیا، اچھا یہ بایزید ہے، سبحان اللہ، بس صرف اللہ کے ولی کی زیارت کی۔ اللہ کے ولی کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ تعالی علیہ جیسی آل رسول کی پاکیزہ ہستی، ان کی صرف زیارت کی، فرمایا زیارت کرنے سے 40 سال کا لوٹا ہوا ایمان میرا واپس آیا، اور میرے دل میں اللہ اللہ شروع ہوئی، اور مجھے سجدے مل گئے۔ امام جعفر صادق اور عظیم تر ہستی آل رسول کی، بسطامی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی، تو کسی نے وصال کے بعد پوچھا کیا ملا؟ فرمایا اللہ کے ہاں گیا، اللہ نے فرمایا تو نے میرے محبوب کی زیارت کی اور میرے محبوب سے محبت کی، میں نے تجھ سے محبت کی، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو اپنے مہمان خانے بھیجتا ہوں، اس کو اپنے قید خانے میں نہیں بھیجتا، اور میرا مہمان خانہ جنت ہے اور میرا قید خانہ جہنم ہے۔ یہ تکبیرات پڑھنی ہم نے اس لیے کہ ہماری نظر ہمارے اوپر نہ جائے کہ میری کوئی حیثیت ہے، اور اگر کوئی حیثیت دے بھی صحیح تو پھر بھی ہماری نظر ہمارے اوپر جائے۔ ہمارے یہاں ایک پڑوسی رہتے تھے، میں شروع میں آیا تو میں انہیں سلام کرتا تھا، ہاتھ ملاتا تھا، بہت تبصرہ کرتے تھے، کہنے لگے کہیں سے لٹیا مارا کو پیر آیا ہے، غریب فقیر آیا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، بہت زیادہ سلام کرتا ہے۔ اور پتہ نہیں چاندہ کی ہے بھئی، ہمارے پاس تو اپنے گھر کے خراجات ہی محدود ہیں، یہ الفاظ کہیں کچھ چندہ چاہتا۔ اچھا میں نے نا ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، دور سے سلام کرتا تھا، کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے اب پیسہ زیادہ آ گیا، متکبر ہو گیا۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے خود کہنے لگے اتنی مغروری اچھی نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے اطلاع دی ہے کہ میں ابھی مالدار ہوں؟ اللہ کا فضل ہے، میرے تو باپ دادا پردادا کی جاگیرات باغ ہیں، اور میں نے کہا میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں، اب آپ بھی کہیں گے کہ اپنی شہرت دکھاتا، اب اس کے اوپر نیا فتویٰ لگے گا۔ میں نے کہا 1862 کے میرے پاس اسٹامپ تو ہیں، ڈاکومنٹ تو ہیں جائیداد کے، بڑوں کی، دادا پردادا، اس کے پردادا کے، لیکن میں نے کہا آئندہ بھی آپ کا اکرام کروں گا۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ معاملہ ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ زیادہ جھکو تو کہتے ہیں شاید کوئی مانگتا ہے، اگر دور ہو تو کہیں مغرور، پراؤڈ، متکبر ہے۔ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی کہ پل میں سنگ در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تو کون ہے کیا ہے تیرا داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لیکن ہماری نظر ان کے لیے دل میں سچی بات ہے رتی برابر بھی احترام اکرام نہ جائے۔ اگر تو اللہ کے لیے ہے سلام، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے
پھر میں نے جا کے ان سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا، سلام کرنا شروع کر دیا۔ بس کمزور ہیں ہم سارے، میں سمیت، ہمیں ہر پل اللہ پہ نظر رکھنی ہے۔ اور یہ تکبیرات اس لیے ہیں کہ آتے ہوئے جاتے ہوئے لوگ تمہارا استقبال کریں تمہارے عہدے وقار مقام کی وجہ سے، تو تم کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، میری کوئی اوقات نہیں۔ اور تم اچھا لباس پہنو، اور عید کے دن تو اچھے لباس کے پہنتے اگر تمہاری نظر اپنے لباس پہ، اپنے کپڑوں جوتوں پہ جائے تو بھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک جل شان ہو مجھے آپ کو وہ زندگی عطا فرمائے جو اس کی محبوب زندگی ہے، محمد آل محمد اصحاب محمد کی وہ محبوب زندگی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو وہ محبوب زندگی عطا فرمائے۔ اب ہم عید کی نماز کی ترتیب ہے، انشاءاللہ 6 بجے کا اعلان ہے، چند لمحے اوپر ہو گئے، تو اب عید کی نماز پڑھیں گے، اور عید کی نماز پہ ہماری نظر، ہماری ترتیب، خشوع، دھیان سارا کا سارا اللہ پہ ہوگا۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے۔ خاص طور پہ میں عید کی مبارک ان لوگوں کو دے رہا ہوں جنہوں نے رمضان یہاں گزارا، یہاں ہمارے اور محترم تشریف لائے، ہمارے محلے دار بھی، شہردار بھی، ان سب کو عید کی مبارک دیتا ہوں۔ اور آپ کو اللہ سدا مبارکیں دے، سدا عزتیں دے، اور اللہ آپ کو سدا شان و شوکت دے، اور سدا ہمیشہ کی خیریں دے۔ اللہ ایسے ہی خوشیاں اور مبارکیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ وعبقری حسان